الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا، غم تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی۔ تو کچھ علماء کے نزدیک اس کے نزول کا سبب یعنی اس آیت کے اترنے کا سبب سفر میں سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری پر نفل سواری کا منہ کدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے قبلے کی طرف نماز کر کے سواری پر نماز شروع کی، اب سواری کس جانب بھی پھر جائے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے، اس کا مالک وہی ہے۔ تم جہاں کہیں بھی چہرہ کرو وہاں اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے۔ ایسی آیتوں کی شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں۔ کسی حدیث میں ایک سبب یعنی ایک آیت کے اترنے کا سبب بیان ہوتا ہے اور کسی میں دوسرے کا۔ تو یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے۔ یہ بہت ساری روایتیں ہیں کہ یہ آیت کس سبب نازل ہوئی اتری، تو اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تو ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، بلکہ آسمان کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ آسمان کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ بدیع السماوات والارض کا مطلب یہ ہوتا ہے بغیر کسی نمونے کے انوکھے انداز میں کسی چیز کو پیدا کرنا، اس کو بدیع السماوات والارض کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق السماوات والارض تو ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے انوکھے اور نرالے انداز میں پیدا کرنے والا بھی وہی اکیلا تنہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ماننا یا اولاد قرار دینا یہ انتہائی سنگین قسم کا کفر ہے اور اللہ رب العالمین کی شان میں سنگین قسم کی گستاخی۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی۔ تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے اور ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، بیچ میں نبی کیوں ہے، رسول کیوں ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرے، یا کوئی بہت بڑی نشانی کیوں نہیں ہمیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں۔
جس طرح سے اور بھی آیاتوں میں دیکھیں گے آپ کہ ان کے بہت سارے مطالبے تھے. کبھی کہتے زمین پھٹ جائے اور اس میں سے اگر چشمے ابلنے لگ جائے تو ہم ایمان لائیں گے. کبھی کہتے کھجور اور انگوروں کے باغ ان کے لیے ہو جائیں, اس میں سے نہریں جاری ہو جائیں, تب ہم ایمان لائیں گے. کبھی کہتے آسمان جیسا کہ تم کہتے ہو گرے گا اور پھٹے گا, یہ ہو جائے, یا فرشتے خود آ کر ہم کو بتانے لگے یہ ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے. یا اس طرح سے بہت سارے مطالبے موجود ہیں. بلکہ کبھی یہ کہتے کہ مردے زندہ ہو جائیں گے اور ہم سے باتیں کرنے لگیں گے تب ہم ایمان لائیں گے. کبھی کہتے یہ پہاڑ جو اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ چلنے لگ جائے تو ہم ایمان لائیں گے. یہ سارے مطالبے ہوتے تھے. ایمان لانے کے لیے یہ مطالبے نہیں ہوتے. ایمان نام ہے غیب پر ایمان رکھنے کا, آنکھوں سے دیکھے بغیر ایمان لانے کا. تو یہ سارے مطالبے ان کے جو تھے یہ سنگین قسم کے تھے. تو یہی بات یہاں بھی کہی گئی ہے, جو یہود کہتے تھے وہی تم بھی کہنے لگے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر دونوں طرح سے حیثیتوں سے بھیجے گئے. بشیر کا مطلب خوشخبری دینے والے, ایمان لاؤ گے اچھے اعمال کرو گے تو یہ انعام رکھا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں بشیر یعنی خوشخبری دینے والا. اور نذیر کا مطلب ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ سزا ملنے والی ہے, اس کو کہتے ہیں نذیر یعنی ڈرانے والا. انسان دونوں چیزوں سے چلتا ہے, کبھی خوشخبری پہ بھی چلتا ہے کبھی ڈرانے پہ بھی چلتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حیثیتوں سے جو ہے بھیجے گئے تھے. اور جو جہنمی ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی جہنمی کیوں ہوئے. تو بہرحال یہ تذکرہ تھا یہود کا, اور اسی طرح ان کی روش پر چلنے والے مشرکین عرب کا. مزید اور آتے ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما, اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام مسلمانوں کو مومنوں کو اہل توحید کو بخش دے. آمین.